بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب وقال تعالی ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا ضرورتوں کی جگہ ہے اور دنیا میں دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں۔ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہو، میرے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہو کہ جب کبھی مجھے کوئی کام پیش آئے تو اس کے ذریعے سے میرا کام ہو جایا کرے۔ یہ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے لوگ ہر نئے الیکشن میں جیتنے والے نئے آدمی سے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی نیا کونسلر آ گیا، کوئی نیا ناظم آ گیا، کوئی نائب ناظم آ گیا، اپنے علاقے کا نمبردار ہو گیا، سندھ میں وڈیرا ہو گیا، چودھری ہو گیا، تو ان سے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب کبھی ضرورت پڑے گی تو ان سے کام لے لیا کریں گے۔ ابھی تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو ان کو نوکریاں چاہیے، تو ایم این اے صاحب کام آ جائیں گے، ایم پی اے صاحب کے ساتھ تعلق ہوگا تو بچوں کی نوکریاں آسان ہو جائیں گی، اور گلی ٹوٹ گئی، گلی کی نالیاں ٹوٹ گئیں تو یہ کام آسان ہو جایا کریں گے۔ لہٰذا لوگ ایسی اتھارٹی تلاش کرتے ہیں کہ جس اتھارٹی کے ذریعے سے ان کے سارے کام ہو جایا کریں۔ اگرچہ یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ کسی بھی اتھارٹی سے اس کے سارے کام ہو جائیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، کسی ملک کی سب سے بڑی طاقت اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اس ملک کا بادشاہ اور صدر ہے۔ اگر ان اتھارٹیوں سے ہی کام بنتے ہوں تو بادشاہ کا تو کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وزیر اعظم کا تو کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، آرمی کے چیف کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بڑے بادشاہ کا کوئی کام پھنسا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح عوارض غریبوں کو پیش آتے ہیں، اسی طرح وہی عوارض جس میں انسان بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، وہ بادشاہوں کو بھی پیش آتے ہیں، وزیروں کو بھی پیش آتے ہیں، صدروں کو بھی پیش آتے ہیں، بڑے بڑے افسروں اور ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بھی پیش آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دنیا کی ساری اتھارٹیاں نام کی اتھارٹیاں ہیں، ان کی کوئی بیس نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بس یہ انسان کی نظر کا دھوکہ ہے۔ تو انسان چاہتا ہے کہ کوئی اتھارٹی ہو تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں ایسی اتھارٹی دی ہے، ایسی اتھارٹی دی ہے، ایسی اتھارٹی دی ہے جس میں 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے۔ آپ کو کسی ایم پی اے سے یاری لگانے کے لیے لاکھوں روپے لٹانے پڑیں گے،
اس کی دعوتیں کرنا پڑیں گی، اس کے چیلوں کی بھی چاپلوسی کرنی پڑے گی، اس کے چیلوں چماٹوں کے بھی آگے پیچھے پھرنا پڑے گا، ان کا بھی غلام بننا پڑتا ہے۔ پھر کہیں جا کے کسی ایم پی اور ایم این اے تک رسائی ہوتی ہے، پھر ایم پی اے صاحب سن بھی لیں اور کر بھی لیں، بہت مشکل ہے، عام طور پر ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مفت میں ہر مسلمان کو ایسی اتھارٹی عطا فرمائی ہے، اگر وہ اتھارٹی کسی مسلمان کو حاصل ہو جائے تو وہ ضمانت ہے ہر مسئلے کے حل ہونے کا، ہر مسئلہ حل، ہر پریشانی ختم، ہر تکلیف دور، ہر مشکل آسان، اگر وہ اتھارٹی مل جائے۔ وہ اتھارٹی پیسہ نہیں ہے، وہ اتھارٹی عہدہ نہیں ہے، وہ اتھارٹی کرسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تم متقی بن کر مجھے دکھا دو تو میں تمہارا ہر کام کر دوں گا۔ اتنی سی بات ہے، آسمان پہ چڑھ کے نہ دکھاؤ، سر کے بل چل کے نہ دکھاؤ، بغیر کھائے جی کر نہ دکھاؤ، بغیر پیے جی کر نہ دکھاؤ، بس تم متقی بن کے دکھا دو۔ اگر تم متقی بن کر دکھا دو تو یجعل لہ مخرجا، دنیا تمہیں کتنا ہی پھنسانا چاہے میں خود تجھے نکال کر باہر کر دوں گا۔ یجعل لہ مخرجا کا مطلب یہی ہے، ساری دنیا نے پھنسایا ہوا ہے، ساری دنیا نے جکڑا ہوا ہے، ساری دنیا نے گھیرا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں اگر تو متقی ہے تو دیکھنا میں تجھے ایسے نکال دوں گا جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، میں تجھے ایسے نکال دوں گا جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے، بس تم متقی بن کے دکھا دو۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ، معاشی مسئلہ ہمیں درپیش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی بن کر دکھا دو میں تمہاری فقیری بھی دور کر دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جس کو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، جس کا تمہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا، وہاں سے میں تمہیں روزی عطا کروں گا۔ تو تقویٰ ایک اتھارٹی ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑا آسرا ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر انسان کو یہ حاصل ہو جائے تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے، اور دنیا کی فوجیں بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، دنیا کے خدائی کے دعوے دار بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اگر انسان متقی بن جائے تو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ کیا ٹوپی پہن لینا اور داڑھی رکھ لینا، شلوار کو کے پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لینا، کیا یہ تقویٰ کہلائے گا؟ کیا اتنا کافی ہے تقویٰ کے لیے؟ تو نہیں، تقویٰ اس کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ پتہ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا، ابی، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کی رغبت دلائی ہے، متقی بننے پہ ابھارا ہے، تو تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ یہ حضرت عمر نے پوچھا حضرت ابی بن کعب سے۔ ہمارے نبی کے صحابہ میں سب سے بڑے قاری عبداللہ ابن ابی بن کعب ہیں، ابی بن کعب۔ تو حضرت عمر سے حضرت ابی بن کعب نے کہا، امیر المومنین، آپ کبھی کسی ایسی پگڈنڈی سے گزریں، پگڈنڈی، چھوٹا سا رستہ، پگڈنڈی، جس کے دائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، بائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، بیچ میں پتلی سی رستی ہو، پتلا سا راستہ ہو، چھوٹا سا راستہ ہو، کبھی آپ کا گزر ہوا ہے اس سے؟ کہاں؟ کہ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کہ اس سے ایسے گزرتے ہیں کہ ادھر سے بھی دامن کو بچاتے ہیں، ادھر سے بھی دامن کو بچاتے ہیں، کہیں دامن کسی جھاڑی سے الجھ نہ جائے اور کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، پوری احتیاط کے ساتھ درمیان سے آپ گزرتے بھی رہتے ہیں اور دامن کو جھاڑیوں سے بچاتے بھی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، امیر المومنین، بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنا، بیوی بچوں میں رہنا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، دنیا کے معاشی اسباب کو اختیار کرنا، لیکن ایسے احتیاط سے چلنا کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ نگاہوں کو بچا بچا کے چلنا، زبان کو سنبھال سنبھال کے چلنا،
کانوں کو بچا بچا کے چلنا، اپنی شرمگاہ کو بچا کے چلنا، اپنے پیٹ کو حرام کھانے اور پینے سے بچا کے چلنا، اپنے دل کو غلط میلان سے بچا بچا کے چلنا۔ کہیں دل کسی اور طرف مائل تو نہیں ہو رہا؟ دل بھی مائل نہ ہو، نہ نگاہ دیکھے، نہ زبان بولے، نہ کان سنے، نہ دل کا میلان ہو۔ اس طرح بچ بچ کے زندگی گزارنا، سنبھل سنبھل کے زندگی گزارنا، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ چلو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ تقویٰ اتنی بڑی اتھارٹی ہے، اتنی بڑی اتھارٹی ہے، اتنی بڑی اتھارٹی ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کسی کو پکڑ لیں، اگر وہ متقی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو نکال دیں گے۔ آج لوگ بہت سے مسائل سناتے ہیں، اولاد نہیں ہے، بیوی سے نہیں بن رہی، روزگار نہیں ہے، ڈگری لی ہوئی ہے نوکری نہیں مل رہی ہے، پروموشن نہیں ہو رہا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، اور تنخواہ میں پورت نہیں ہے، تنخواہ سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں، ابھی مہینہ باقی ہوتا ہے تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، آپس میں محبتیں نہیں ہیں، بیوی مجھ سے بیزار، میں بیوی سے بیزار، بچے مجھ سے بیزار، میں بچوں سے بیزار۔ یہ عام طور سے گھروں کے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے مسائل کا حل تقویٰ میں رکھا ہے۔ جس گھر کے افراد متقی ہوں گے، ان گھر کے افراد کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے برکتی میں مبتلا نہیں کرے گا، آپس کی نفرتوں میں مبتلا نہیں کرے گا، تنگیوں میں مبتلا نہیں کرے گا، محتاجی میں مبتلا نہیں کرے گا، کسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا نہیں کرے گا۔ اگر پریشانی آئی بھی تو ان کے درجات کو بلند کرے گی اور ان کا دل پرسکون رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں میں، شہروں میں رہنے والے لوگ دو کام کر لیں تو میں ان کے لیے زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کتنی واضح بات ہے۔ ہمارے معیشت کے ماہرین اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے حکمران اور ہمارے کرتا دھرتا لوگ اس طرف نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے سارے مسائل کے حل ہونے کے لیے کیا اسباب بتائے ہیں۔ کوئی دانشور کچھ بتا رہا ہے، کوئی دانشور کچھ بتا رہا ہے، کوئی تجزیہ نگار کچھ بتا رہا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، تو ہم سے تو غلطی ہو سکتی ہے، اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ دنیا میں رہنے والے لوگ دو کام کر لیں، ان کے لیے برکتوں رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، زمین سے بھی کھول دوں گا، آسمان سے بھی کھول دوں گا۔ دو کام، ایک مسلمان ہو جاؤ، آمنو مسلمان ہو جاؤ، کافر نہ بنو، کافر نہ بنو، اسلام کے دائرے سے باہر نہ جاؤ، اسلام کے دائرے کے اندر رہو، ایک کام۔ اور دوسرا واتقو، متقی بن جاؤ، مسلمان رہو، متقی بن جاؤ۔ اگر یہ دو کام کر لو تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور یہ جو لو کا لفظ ہے نا قرآن پاک میں، جو یہاں لو کا لفظ آیا ہے، اس لو کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک چاہت، اللہ تعالیٰ کی ایک منشا، اللہ تعالیٰ کی ایک آرزو محسوس ہو رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اے کاش کہ یہ احمق اور یہ ناسمجھ اور یہ بے وقوف دانشور اور تجزیہ نگار اور یہ بستیوں شہروں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے، اے کاش مومن ہوتے، متقی ہوتے، تو میں ان کے لیے زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ دکھ بھرے لہجے میں فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان نہ سمجھوں نے ہمیشہ میری باتوں کو جھٹلایا، اس کی پاداش میں ہمیشہ میں نے ان کو پکڑا۔ تقویٰ، متقی بننا، پرہیزگار بننا، اللہ کی نافرمانی سے اپنی زندگی کو پاک کرنا،
میرے دوستو یہ بہت بڑی اتھارٹی ہے، بہت بڑی طاقت ہے، یہ ایسا تعویذ ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا ورد ہے، اگر کوئی بھی اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سارے مسئلوں کو حل کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سنایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے خوبصورت تھے، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، ایسا حسین دنیا میں تھا ہی نہیں ان کے زمانے میں، ان سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا۔ ہمارے نبی ان سے زیادہ خوبصورت تھے، ہمارے نبی کے علاوہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بھائی، 12 بیٹے، 2 ایک بیوی سے، 10 دوسری بیوی سے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بہت محبت تھی۔ ظاہری بات ہے جس بچے نے آگے جا کر نبی بننا ہو تو وہ بچپن میں بھی تو ویسے ہی ہوگا نا۔ تو جب بچہ اچھا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، اس کی ادائیں اچھی ہوں تو ویسے ہی اچھا لگتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بہت محبت تھی۔ باقی بھائی جلتے تھے، جو 10 بھائی دوسری ماں سے تھے وہ جلتے تھے، وہ کہتے تھے ابو نے سارا ہی اس کو دے رکھا ہے، سارا ٹائم اس کو دیتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اس سے کرتے ہیں، ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کہنے لگے ایسے کر لیتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، ہو گئی نہیں تو والد صاحب کی نگاہیں جو اس کی طرف ہیں وہ ہماری طرف ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بھائی ان میں سے بولا کہ قتل کرنا اچھا نہیں ہے، ایسے کر لیتے ہیں کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کنویں میں ڈال دیں گے، کوئی ویران کنواں ہوگا اس میں ڈال دیں گے، کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا وہ دیکھے گا، اٹھا کے لے جائے گا، کہیں بیچ دے گا، تو جان بھی بچی رہے گی، بھائی کا قتل بھی نہیں ہوگا، بھائی کو قتل کرنے کا گناہ بھی ہمارے سر نہیں ہوگا، اور ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کر لیا، بھائیوں نے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کنویں میں حفاظت فرمائی۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے سمجھا کہ پانی کا کنواں ہوگا، ڈول نیچے ڈالا تو دیکھا کہ خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور جا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا، مصر کے بازار میں بیچ دیا، مصر کے بازار میں بک گئے۔ وہاں سے عزیز مصر نے خرید لیا، جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا، اس نے آ کے گھر میں اپنے نوکر بنا کے رکھ لیا۔ بیوی کو بہت اچھا لگا، کہنے لگی کہ بچہ بہت اچھا ہے، یا تو اس کو گھر میں کام کاج کے لیے رکھیں یا اس کو بیٹا بنا لیں۔ کچھ عرصہ گزرتے چونکہ خوبصورت بہت زیادہ تھے تو بادشاہ کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی، اس نے برائی کرنا چاہی، سارے اسباب بنا لیے، لیکن یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ جب یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور وہ بھاگ رہے تھے تو سامنے سے بادشاہ آ رہا تھا، عزیز مصر آ رہا تھا۔ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ پیچھے سے زلیخا بھی پہنچ گئی، تو زلیخا نے چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، ہیرا پھیری کرتے ہوئے ایک دم کہا کہ دیکھو نا، آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے اور اس کو برائی میں مبتلا کرنا چاہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ حالانکہ مجرم خود تھی لیکن الزام لگا لیا حضرت یوسف پہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی میرا تو قصور نہیں ہے، ساری اسی کی شرارت ہے۔ چنانچہ ایک بچہ دودھ پی رہا تھا، اس نے گواہی دے دی کہ یوسف سچے، زلیخا جھوٹی، لیکن بادشاہ نے اپنا عیب چھپانے کے لیے ان کو قید خانے میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں رہے 12 برس، جیل میں رہے 12 برس، جیل میں رہے۔ جیل سے نکلے، جیل میں جب یہ رہتے تھے تو وہاں خوابوں کی تعبیر بڑی اچھی بتاتے تھے، خوابوں کی تعبیر بڑی اچھی بتاتے تھے۔ ایک قیدی رہا ہوا، بادشاہ سے اس کا تعلق بن گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ اس کے بارے میں پریشان تھا۔ بادشاہ نے کہا کوئی ہے جو مجھے اس کی تعبیر بتائے؟ تو وہ جو جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اس نے کہا ہاں جیل میں ایک ہے، بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے، کہا پوچھ کے آؤ۔ اس نے تعبیر پوچھی تو بادشاہ سن کے دنگ رہ گیا، کہا اس کو نکال کے لے آؤ۔ رہا ہوئے، جب رہا ہونے کا وقت آیا تو فرمانے لگے رہائی بعد میں قبول کروں گا،
پہلے یہ بتاؤ کہ میں نے زنا کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر میں تمہاری نظر میں پاک ہوں تو باہر آتا ہوں، ورنہ میں اندر ہی ٹھیک ہوں۔ چنانچہ یہ ثابت ہو گیا کہ زلیخا کی غلطی تھی، یوسف علیہ السلام پاک تھے، وہاں سے رہا ہو کے واپس آئے، بادشاہ سے ملے، بادشاہ کو تعبیر بتائی، بادشاہ نے کہا بس آج کے بعد آپ ہمارے ملک کے خزانچی ہیں۔ جیل سے اٹھا کے اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا۔ اس زمانے کا معمول یہ تھا کہ کئی سالی تنگی پیش آتی تھی تو لوگ بادشاہ کے پاس جا کے غلہ لیا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو تنگی پیش آئی، بچوں کو بھیجا جا کے غلہ لے کر آؤ، تو وہ غلہ لینے گئے تو ان کے ساتھ حضرت بنیامین نہیں گئے، جو ان کے سگے بھائی تھے وہ نہیں گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے پہلے بھی میرا ایک پیارا بیٹا گم کر دیا تھا، اب تم اس کو بھی گم کراؤ گے، لہذا یہ میرے پاس رہے۔ ان 10 بھائیوں نے آ کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ہم 10 کا بھی غلہ دے دیں، ایک اور بھائی بھی ہے اس کا غلہ بھی دے دیں۔ ان کا بھی وہ آئے ہی نہیں تو کیسے غلہ دوں؟ یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ میرے بھائی ہیں، چنانچہ یہ واپس گئے، اپنے بھائی کو اٹھا کر وہاں سے لے آئے۔ 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے 11 بھائیوں کا غلہ دے دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلا اختیار فرمایا کہ لوگوں سے کہا کہ طریقے سے میرا جو پیالہ ہے یہ بنیامین کی بوری میں ڈال دو۔ طریقے سے بنیامین کی بوری میں ڈال دیا گیا۔ اب دوسرے خدام سے کہا میرا پیالہ گم ہو گیا ہے، معلوم کرو کہاں ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ تو شاید ان قافلے والوں کے پاس ہے۔ قافلے والوں سے پوچھا، ان کا خدا کا خوف کرو، ہمارے پاس پیالہ کہاں سے آیا؟ کہا نہیں، ہمیں تلاشی لینے دو۔ تلاشی لی تو بنیامین کی بوری سے نکل آیا۔ تو اس زمانے میں شرعی حکم یہ تھا کہ چوری جس کے پاس سے وصول ہو اس کو غلام بنا دو۔ چنانچہ بنیامین کو بادل ناخواستہ بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے حوالے کرنا پڑا۔ اس ہیلے سے یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو حاصل کر لیا۔ جب حاصل کر لیا، اب یہ روتے روتے گئے اپنے والد کے پاس کہ ابو، پہلا بھائی بھی بھیڑیے نے کھا لیا تھا، اب کا بھائی اس نے چوری کی، بادشاہ نے پکڑ کے بٹھا دیا۔ کہا نہیں بیٹو، تم جاؤ جا کے بادشاہ کی منت سماجت کرو، شاید اس کو رحم آ جائے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ اب یہ آئے اور آ کے یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی ساری منت سماجت سنی اور بعد میں فرمایا اچھا تمہیں پتہ ہے کوئی یوسف تھا؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتہ ہے یوسف تھا کوئی، اس کا بھائی تھا، تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ جب یہ کہا تو ایک دم آنکھیں کھل گئیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئیں، کہنے لگی اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیان ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، تم نے تو ہمیں گنوانا چاہا، اللہ نے ہمیں بچایا۔ آگے جو بات فرمائی نا وہ اصل میں سنانا چاہتا تھا۔ فرمانے لگے انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو متقی بنے گا اور صبر کرے گا اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ میں نے جلدی آپ کو واقعہ سنایا یوسف علیہ السلام کا، نچوڑ اس کا یہ ہے انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، متقی جو بنے گا اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ بھائیوں نے تو اسے بیچ ہی دیا تھا، بھائیوں نے تو اس کو قتل ہی کر دیا تھا، بھائیوں نے تو اس کا نام و نشان مٹا ہی دیا تھا، اللہ نے اسے تخت پہ بٹھا کے معزز بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف متقی تھے۔ آج لوگ پریشان ہیں، حسد بہت ہے، پتہ نہیں کو کچھ پڑھ کے پلا دیتا ہے، پتہ نہیں کسی نے بندش کر لی ہے، اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا ایک دم کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھتے چلے جاتے ہیں جواب ہی نہیں دیتے، پتہ نہیں کسی نے بچیوں پہ بندش کر دی ہے، گھر پہ بندش، دکان پہ بندش، روزی پہ بندش، اولاد پہ بندش، ہر ایک پہ بندش۔ اللہ فرما رہے ساری دنیا بھی تم پہ بندشیں کرے، اگر تم متقی ہو میں تمہیں باہر نکال دوں گا۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، متقی بن جاؤ، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اس پہ صبر کرو، اللہ ضرور تمہارے لیے راہیں نکالے گا۔
تو بھائیو میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ متقی بن کر زندگی گزاریں گے. متقی بن کے زندگی گزاریں گے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اس بات کا عزم کریں، اس بات کو طے کریں، اس بات کی نیت کریں کہ میں کسی حال میں اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ شرمگاہ سے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ کمانے میں، نہ دفتر میں، نہ دکان میں، کہیں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کروں گا. آپ یہ طے کر لیں گے، خدائے پاک کی قسم اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ ہو گئی، اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ ہو گئی. آج ہم عام طور سے یہ ذہن بن گیا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے کسی سے کوئی وظیفہ لے لو، اس کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، کبھی نہ کبھی مسئلہ حل ہو جائے گا. چنانچہ کیا ہوتا ہے، لوگ وظیفے لیتے ہیں، متقی نہیں بنتے. وظیفے لیتے ہیں ہزار ہزار، دو دو ہزار، پڑھ پڑھ کے دماغ خشک ہو جاتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، متقی نہیں بنتے. جس وجہ سے مسائل آئے، جس وجہ سے پریشانیاں آئیں، جس وجہ سے تکلیف آئی، اس وجہ کو دور نہیں کرتے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی دیوار کے قریب سے نالی گزر رہی ہے، دیوار کے قریب سے نالی گزر رہی ہے. اس نالی کے پانی نے دیوار کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا. اب کیا ہوا، دیوار میں دراڑ پڑنا شروع ہو گئے، دیوار میں دراڑ پڑنا شروع ہو گئے. اب دیکھنے والے نے کہا کہ بھائی یہ دیوار میں دراڑ پڑ گیا، چلو جی تھوڑا سا سیمنٹ لے لیا، تھوڑی سی اس میں بجری ڈال دی اور مسالہ بنا کے اور اس دراڑ کو بھر دیا. ایک ہفتے کے بعد پھر دراڑ بن گیا، پھر مسالہ بنایا، پھر بھر لیا، ایک مہینے کے بعد پھر دراڑ بن گیا. بھائی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ دراڑ کا حل اس کو مسالے سے بھرنا نہیں ہے، بلکہ دراڑ کا حل اس کی جڑوں کو مضبوط کرنا اور نالی کو وہاں سے بند کرنا ہے. جو پانی اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، جب تک آپ اس دیوار سے اس پانی کو دور نہیں کریں گے، یہ دراڑ پڑنا بند نہیں ہوں گے. ہمارے وظیفوں کی مثال ایسی ہے کہ ہم مسالہ بناتے ہیں، تھوڑا سا لگا دیتے ہیں، تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے، مسئلے وہیں کے وہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں سے اللہ کی نافرمانیاں نہیں نکالیں گے اور متقی نہیں بنیں گے، اللہ کی قسم وظیفوں سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور پھر مسائل حل ہو نہ ہوں، مسائل اگر حل ہو بھی جائیں، مرنے کے بعد ان گناہوں کی سزا ہم میں سے کون بھگت سکتا ہے؟ دنیا میں کی جانے والی ہر برائی اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے، ہر نیکی اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے، اس کا حساب دینا ہوگا. ایک بزرگ تھے، وہ کچھ لکھ رہے تھے، لکھائی لکھ رہے تھے. تو پہلے زمانے میں یہ قلم جیسے آج کل پین ہے، بال پوائنٹ ہے، پوائنٹر ہے، ایسے نہیں ہوتے تھے. سیاہی ایک شیشی میں پڑی ہوتی تھی اور ایک سرکنڈے کا قلم بناتے تھے، اس میں ڈبو ڈبو کے لکھتے تھے. تو اس سے سیاہی زیادہ زیادہ کاغذ پہ پڑتی تھی. اس کو خشک کرنے کے لیے تھوڑی سی اوپر مٹی ڈالتے تھے تو وہ سیاہی جلدی خشک ہو جاتی تھی، ورنہ سیاہی خشک ہونے میں دیر لگے گی، پھونک ماریں گے تو پھیل جائے گی. اس کو خشک کرنے کے لیے مٹی ڈالتے تھے. تو ایک بزرگ تھے، کرائے کے مکان میں رہتے تھے. کوئی لکھائی کو لکھا، اس کے بعد اس سیاہی کو خشک کرنے کے لیے سوچا کہ مٹی کہاں سے لاؤں. تو دیوار کچی تھی، حالانکہ مکان کرائے کا تھا، تو دیوار سے کھرچنا چاہا، تھوڑا سا مٹی کو کھرچ کے اس پہ ڈالنا چاہا. پھر خیال آیا کہ یار دیوار تو پرائی ہے، گھر تو میں نے رہنے کے لیے لیا ہے، تو دیوار سے کیسے کھرچوں. پھر خیال آیا کہ تھوڑی ہی سی تو مٹی ہے، اس کا کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے. چنانچہ ناخن سے تھوڑی سی مٹی کو کھرچ کے سیاہی پہ ڈالی تاکہ سیاہی خشک ہو جائے. رات کو سوئے تو کسی خواب میں کہنے والے نے کہا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اتنی تھوڑی سی مٹی پرائی لینے سے کیا ہوتا ہے، پرائی مٹی لینے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا. کتنے دکاندار ہیں جو عورتوں کو دیکھنے کو جرم نہیں سمجھتے، عورتوں کے دیکھنے کو جرم نہیں سمجھتے. کتنے سرکاری ملازم ہیں جو وقت پر ڈیوٹی پر پہنچنے
کی پابندی نہیں کرتے، دیر سے جاتے ہیں اور اس کو جرم نہیں سمجھتے، اور ناجائز تنخواہ کھا رہے ہیں اور بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ بتائیے دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمارے نبی سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں جب بھی اللہ سے دعا کروں میری دعا قبول ہو، کوئی اس کا نسخہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا طیب لقمتک تو جب دعوتک، تو جب پیٹ میں کچھ ڈالے تو دیکھا کر کے پاک ہے یا کہ نہیں، حلال بھی ہے کہ نہیں۔ جب تو پیٹ میں صرف حلال ہی ڈالے گا تو پھر ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تیرے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ساری رات تہجد، سارا دن روزہ شرط نہیں ہے، صرف اتنی شرط ہے کہ آپ کے پیٹ میں حلال ہونا چاہیے، آپ کے پیٹ میں ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسے کرپشن کے ماحول میں ناجائز نہیں کھاتے، جائز کھاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں کراچی کے، ان کے والد صاحب تھے ایکسائز میں تھے، ایکسائز میں بہت پیسہ بناتے ہیں وہ لوگ، بہت پیسہ بناتے ہیں، بہت پیسہ بناتے ہیں۔ تو وہ ایکسائز میں 20ویں گریڈ کے افسر تھے، 20ویں گریڈ کے افسر تھے۔ تو ہماری ملاقات ہوئی، کہنے لگے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے، ان کی بخشش کرے۔ پھر ایسی باتوں باتوں میں نے پوچھا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا؟ کہنے لگے ہاں میری ہمشیرہ نے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے میری ہمشیرہ کو خواب میں آئے اور کہا بیٹی تمہیں پتہ ہے میرے استقبال کے لیے میرے جنازے میں اللہ پاک نے 70,000 فرشتے بھیجے تھے۔ ایک سائز کا 20ویں گریڈ کا افسر میرے جنازے میں میرے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے بھیجے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا، کون سی ایسی نیکی تھی؟ کہنے لگے ساری زندگی میرے باپ نے اتنی بڑی نوکری کی لیکن 1 روپیہ گھر میں نہیں لائے، اور جب فوت ہوئے تو صرف 1 لاکھ روپے چھوڑ کے مرے، 1 لاکھ روپے چھوڑ کے مرے، اور ساری زندگی گاڑی نہیں خرید سکے۔ 20ویں گریڈ کے افسر، وہ جو کراچی میں منی بس چلتے نا، منی بس، چھوٹا سا ایک بس ہے لیکن چھوٹی سی، اس میں کرایہ دے کے دفتر جاتے تھے، اسی میں واپس آتے تھے۔ سچائی کی زندگی گزار کر، حرام سے اپنے آپ کو بچا کر، مواقع کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو حرام سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام یہ دیا کہ جب فوت ہوئے تو استقبال کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیے۔ اس لیے میرے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری پریشانیاں دور کرے، ہمیں حاسدین کے حسد سے بچائے، ہمیں بندش سے بچائے، ہمیں محتاجی سے بچائے، ہمیں بے سکونی سے بچائے، متقی بن جائیں، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں، اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہونے دیں۔ ہاں اگر ہو جائے تو پھر توبہ میں تاخیر نہ کریں، فوراً توبہ کر لیا کریں۔ تو آپ سارے بھائی تیار ہیں؟ متقی بننے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا متقی کیسے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتا دیا ہے۔ متقی بننے کے لیے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، متقی بننے کے لیے کسی کالج میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پڑھ بھی متقی بن سکتا ہے، عالم بھی متقی بن سکتا ہے، جاہل بھی متقی بن سکتا ہے، دکاندار بھی متقی بن سکتا ہے، اور ملازم بھی متقی بن سکتا ہے، بادشاہ بھی متقی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو سب متقی بن جاؤ۔ اللہ میاں کیسے بنے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وکونوا مع الصادقین، اہل اللہ کے ساتھ کچھ وقت گزارو تو متقی بن جاؤ گے، اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارو متقی بن جاؤ گے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، فضائل تبلیغ کے آخری صفحے پر وہ فرماتے ہیں، اس آیت کو لکھ کے فرماتے ہیں صادقین سے مراد یہاں پر اہل اللہ اور مشائخ صوفیہ ہیں۔ جب کوئی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان سے تعلق بنا لیتا ہے، ان کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے، تو ان کی ولایت کے اثر سے اللہ اسے بھی متقی بنا دیتے ہیں۔
تو اللہ تعالی ہمیں متقی بننے کی توفیق دے، اہل اللہ کے ساتھ جڑنے کی اور ان کی صحبت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء اور مشائخ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کا یہ شہر ان خوش نصیب شہروں میں ہے کہ جن میں بہتات ہے علماء کی، ایک بہت بڑی تعداد اللہ نے آپ کو علماء کی دی ہوئی ہے اور اہل اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کی قدر کریں، اور علماء کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان علماء سے پوچھ کے زندگی گزاریں، زندگی کا کوئی کام بغیر پوچھے نہ کریں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو علماء سے پوچھنا چاہیے، دکان پہ کوئی پریشانی پیش آئے تو اپنے سے بڑے دکاندار سے پوچھنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی دکان پہ کوئی مسئلہ ہے، اب دکان کا مشورہ عالم سے نہیں کریں گے، دکان کا مشورہ کسی بڑے دکاندار سے کریں گے۔ نہیں، ہمارے علماء پوری زندگی کے علماء ہیں، اسلام کے علماء ہیں، اللہ کے علم کے علماء ہیں، اور اللہ نے صرف نماز کے مسائل نہیں بتائے، اللہ نے تجارت کا طریقہ بتایا، زراعت کا طریقہ بتایا، ملازمت کا طریقہ بتایا، رہن سہن کا طریقہ بتایا، خوشیوں اور غمیوں کا طریقہ بتایا۔ اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا ہر کام علماء کرام کی رہنمائی میں کریں اور مشائخ اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، لہٰذا ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اوروں کو بھی سیدھا راستہ بتائیں، اوروں کی بھی رہنمائی کریں، اوروں کو بھی ہاتھ سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے کچھ تبلیغ میں ٹائم لگائیں۔ دودھ ملے گا ڈیری سے، دوائی ملے گی میڈیکل اسٹور سے، راشن ملے گا پرچون سے، کہ بھی ایسا ہی ہے نا۔ تو دین کا درد ملے گا تبلیغ میں نکلنے سے، اللہ کی محبت اور تقویٰ کا نور ملے گا اہل اللہ کی صحبت سے، اور علم اور روشنی ملے گی علماء کرام کی رہنمائی سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟